صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں نے خطبہ مسلمہ کے بعد ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں خدا وجل قدوس جو ہے ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا اور بے شک ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن اتارا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ اس دنیا کے اندر بے شمار مذاہب ہیں اور ہر مذہب کے اندر کوئی نہ کوئی کتاب ہے جس کو دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ میرے مذہب نے، میرے مذہب میں یہ لکھا ہے، میرے مذہب میں وہ لکھا ہے۔ لیکن قرآن جیسی مقدس کتاب کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ اس میں ہر سوالوں کے جواب ہیں۔ آپ قرآن سے جو سوال کریں گے آپ کو ہر ایک سوال کا جواب ملتا ہوا نظر آئے، لیکن اور کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں آپ سوال کریں اور وہ آپ کو جواب دیتا ہوا نظر آئے۔ آپ قرآن سے پوچھیں تو صحیح، سوال کریں اے قرآن تمہارا نام کیا ہے، تو قرآن مقدس آپ کو یہ جواب دیتا ہوا نظر آئے گا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ میرا نام قرآن مجید ہے۔ آپ قرآن سے سوال کریں اے قرآن بتاؤ تو صحیح تم کس کی طرف سے آئے ہو، تو قرآن مقدس آپ کو جواب دیتا ہوا نظر آئے گا تنزیل من رب العالمین، یہ میں رب تعالیٰ کی طرف سے آیا۔ آپ سوال کریں تو صحیح اے قرآن ذرا یہ تو بتائیے کس کی جانب آئے ہو، قرآن مقدس آپ کو یہ جواب دیتا ہوا نظر آئے گا مسلم علی محمد جانب محمد رسول اللہ کی آپ قرآن سے سوال کریں اے قرآن ہم آئے ہو لیکن کیوں آئے ہو، آنے کا مقصد کیا ہے، آنے کا منشا کیا ہے، تو قرآن مقدس جو ہے وہ جواب دیتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ قرآن آپ کو جواب دے گا کہ میں انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آیا ہوں۔ آپ قرآن سے سوال کریں اے قرآن پاک آپ کس ماہ میں تشریف لائے ہو، قرآن پاک آپ کو جواب دیتا ہوا نظر آئے گا۔ شہر رمضان کہ میں رمضان کے مہینے میں آیا ہوں۔ آپ قرآن سے سوال کریں اے قرآن مقدس ذرا یہ تو بتاؤ رمضان شریف کے مہینے میں آپ آئے ہو لیکن دن میں آئے ہو یا رات میں آئے ہو، قرآن مقدس آپ کو جواب دیتا ہوا نظر آئے گا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ میں ليلۃ القدر یعنی ہے کوئی ایسی کتاب، ہے کوئی ایسی کتاب جس کتاب کے اندر ہر سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے، کوئی ایسی کتاب نہیں۔ لیکن کیا ہم اس کتاب سے محبت کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں دوسری دلیل کیا ہے، کیا آپ قرآن پاک کرتے ہیں، کیا آپ سے میرے قرآن پاک پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے بلکہ قرآن کے پاک میں سجا کر رکھ دیا ہے اور وہی کے قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو عمل کرنا چاہتے ہیں۔ جب ہم قرآن ہی نہیں پڑھیں گے، جب ہم قرآن ہی کو نہیں سمجھیں گے تو ہم اس پر عمل کیسے کریں گے، اور اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو یقیناً میرا عمل خراب ہوگا اور خراب عمل کے نتیجے میں ربنا جو ہے ہماری بات کو مسلط کر دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اتنی خرابیاں، اتنی برائیاں پیدا ہو گئی ہیں، ربنا جب عوام میں، جب بندوں میں گناہ حد سے زیادہ بڑھنے لگتا ہے، جب قرآن کو انسان ہوتا ہوا نظر آنے لگتا ہے تو ربنا کیا کرتا ہے، ربنا جو ہے ایسے قوم پر ایک ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیتا ہے، اور آج جو حکمران کے طور پر بیٹھا ہوا ہے وہ ظالم ہی تو ہے جو ہم مسلمانوں پر جو ہے ظلم کر رہا ہے، اور ظلم کر جو ہم کھا رہے ہیں
حضرات محترم لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر سب سے بہتر ہوگا، انجینئر سب سے بہتر ہوگا، پروفیسر سب سے بہتر ہوگا، فلاں شخص سب سے بہتر ہے، وہ تو وہ بہتر ہے، وہ تو لایا کماتا ہے، وہ بہتر ہے، وہ انجینئر ہے کافی پیسے کما رہا ہے، وہ بہتر ہے، لیکن نہیں، نہ تو پروفیسر بہتر ہے، نہ انجینئر بہتر ہے، نہ ڈاکٹر بہتر ہے۔ اگر کوئی بہتر ہے تو قرآن و حدیث کے مطابق تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے بھی اور دوسروں کو سکھائے بھی، قرآن سیکھے بھی اور دوسروں کو سکھائے بھی، یہی بہتر ہو سکتے ہیں اور کوئی بہتر نہیں ہو سکتے۔ حضرات محترم حفاظ کے مقام کے مقام ہے، اللہ کے رسول تھوڑی دیر کے لیے توجہ فرمائے، تھوڑی دیر حضرات کھاتے پیتے سوتے ہر روز ہے، لیکن یہ نورانی محفل کا انعقاد ہمیشہ نہیں ہوتا، یہ بزم مصطفیٰ ہمیشہ نہیں ہوتی، اس کے لیے برداشت کر لیں کچھ ہی دیر کے لیے، اس کے بعد میں اپنے گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ روزانہ کی طرح کا قانون رہے گا، آئیں گے سو جائیں گے، کچھ دیر کے لیے ایک بار درود شریف پڑھ لیں، اللہ